اللہ ہم بہت بے کرامی کرنے والے اور بہت حد تلفی کرنے والے، اللہ ناگزیر حالات کے اندر نازیبہ گفتگو بھی منہ سے نکل جاتی ہے، میرے اللہ معاف فرما دے۔ اس تقریر کو چمکانے میں، سنانے میں اگر دل کے اندر تھوڑی سی بات بھی آئی، اللہ معاف فرما دے، انسان ہے، اور اگر کسی نے واہ واہ کی ہو اور اس سے دل میں خوشامد آئی، اللہ معاف فرما دے۔ اور اس گفتگو کا قیامت کے دن حساب نہ فرمانا، اگر حساب فرمانا تو اچھی صورت میں فرمانا، سزا کے طور پہ نہیں، جزا کے طور پہ فرمانا۔ اللہ جو بات کہی ہے جو رونا دھونا، اللہ کہنے والا بھی محتاج ہے، سننے والے سب کو عمل کی توفیق عطا فرما۔ اللہ جو بیڑا اٹھایا قبول فرما، غلام فرید صاحب کے اللہ مغفرت فرما، درجات بلند فرما۔ اللہ ان کی والدہ کو خیر عطا فرما، اللہ ان بچوں کو، کاشف کو، وہ بھائی کلیم، مدثر، ابوبکر، اللہ ان سب کو جزائے خیر عطا فرما۔ اللہ جتنے رفقا، جتنے فقیر، جتنے علماء بیٹھے ہیں محبت کرنے والے تیرے دین سے، اور اسی محبت میں آئے، قبول فرما لے۔ بیماروں کو صحت دے، مقروضوں کو قرضوں سے نجات عطا فرما۔ اسپتال والوں کو اللہ جلدی صحت کے ساتھ گھر لے آ۔ اللہ اگر موت دینی ہے تو اللہ اپنے گھر سے باہر نہ مار، اپنے گھر میں مار لے العالمین۔ کل میں ایمان نماز کی حالت میں مار، پروردگار عالم باوضو پاکی کی حالت میں مار، نہ پاکی کی حالت میں نہ مارنا۔ اللہ جب تک آپ کے بارے سے سنا نہیں ہوتے میں اپنے پاس نہ بلانا، اور قبر حشر کے عذاب کو ہمارے پاس نہ آنے دینا۔ یا موت کے وقت کی سختی پر اپنے فرشتے سے کہہ دینا کہ ہمارے پہ سب نہ کرے۔ اللہ ہنستے ہنستے لے جانا۔ اللہ مرتے وقت کوئی عیب ہمارا ظاہر نہ ہو، کوئی ایسا سراخ نہ کھلے جس سے گندگی نکلنے لگے۔ اللہ منہ سے ایسا کام، ایسی زبان سے الفاظ نہ نکلوانا کہ جو تیرے غصے کا سبب بنے۔ اے اللہ، اے اللہ، جب بندہ تھکا ہارا گھر آتا ہے تو گھر والے اس کی تھکن دور کرتے ہیں۔ وہ تھک گئے میرے اللہ، ہمیں قبر میں مزید نہ تھکانا بلکہ ہماری تھکن دور کرنے کے لیے انتظام فرما دینا۔ اس قبر کے کوٹھڑے کو اللہ اذیت والا نہیں، آرام والا بنا دینا۔ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، یہ کہتے ہوئے اپنے پاس بلانا۔ اے اللہ مرنے سے پہلے ہمارا جنت الفردوس میں گھر دکھا دے تاکہ میں مرنے میں تسلی ہو جائے۔ زندگی اسلام پر، خاتمہ ایمان پر عطا فرما۔ اللہ جن کے دور ہے انہیں قریب کر دے، بے مکانوں کو مکان، بے روزگاروں کو روزگار، بے دکانوں کو دکان، ماں باپ بیمار ہے صحت دے دے۔ افلاس اور مجبوری کی وجہ سے اللہ جن کو تو نے اشرف المخلوقات انی جاعل الخلیفہ بنایا تھا، اللہ وہ ایک ایک آٹے کے تھیلے کے پیچھے لائنوں میں کھڑے دھکے سوٹیاں کھا رہے۔ اللہ انسان کو انسانیت کی قدر سمجھا دے، یہ پیسوں کے ٹکڑوں پر نہیں آیا اللہ، یہ تو تیرے کام، تیری رضا کے لیے آیا ہے۔ اللہ تیرے بندوں کو تیرا بنانے کے لیے آیا، اس مقصد کو سمجھا دے۔ اللہ ہماری دعائیں قبول فرما، ماڑے شہر پناہ فرما، یہاں کے قبرستان والوں کی مغفرت فرما، یہاں کے بیماروں کو صحت عطا فرما۔ اللہ روزی رزق میں برکت عطا فرما۔ بیٹیاں بیٹی دی اللہ کی عزت بھی بچا، غیرت والے ماں باپ کی غیرت والی بچیوں کو غیرت والے گھرانے سسرال عطا فرما۔ اے اللہ بد اخلاقی سے، آپس کی ناچاکی سے، میاں بیوی کے جھگڑوں سے حفاظت فرما، ہر قسم کے حادثات سے، خصوصاً ایکسیڈنٹ سے، ناگہانی موت سے، فالج کا مرض موت عام ہے، اللہ محفوظ فرما۔ اپاہج ہو کے بستر پر محتاجگی سے اللہ محفوظ فرما، کسی کے ایک پانی کے گلاس کا سوائے اپنے کس کا محتاج نہ بنا۔ موت تک اللہ سگی اولاد باپ کے مشابہ خانے نہیں دھوتی، اللہ میں ایسا نہ بنانا پھر اللہ صحت سلامتی والی زندگی عطا فرما۔ اللہ رحم کی طرح سے بھیک مانگتے، اللہ ہمیں فقیر سمجھ کے دے دے، یا اللہ بھکاری سمجھ کے دے دے، یا اللہ سخی کس کو پیار سے دیتا ہے، کس کو جھڑک کے دیتا ہے، دیتا ضرور ہے۔ اے اللہ جیسے مرضی دے دے ضرور، لیکن ناراضگی سے نہ دینا پھر اللہ، اور جو دینا نہ اس کا حساب کرنا، نہ احتساب کرنا پھر اللہ معاف فرما دے۔ عدل نہ کرنا ہمارے ساتھ، انصاف نہ فرمانا، مہربانی فرما دے اللہ۔ جب دبے واپسی ہو یا اللہ لبے لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علی حبیب محمد و علی صحابہ اجمعین۔ السلام